اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامور سعودی عالم دین شیخ سلمان عودہ کی اہلیہ کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تو وہ بہت ہی زیادہ غم زدہ ہوئے۔ ان کے غم و اندوہ کا کافی چرچا بھی ہو گیا۔ چند دن کے بعد شیخ کو اہلیہ مرحومہ کی کسی سہیلی کا ایک خط موصول ہوا، جس کا مضمون کچھ اس طرح تھا: السلام علیکم یا شیخ، میں آپ کی اہلیہ معاذ کی بچپن کی سہیلی ہوں۔ مجھے ان کی وفات کا سن کر بہت ہی صدمہ ہوا۔ معلوم ہوا کہ آپ بھی اہلیہ کے فراق میں شدید صدمے سے دوچار ہیں۔ مناسب سمجھا کہ آپ کو اپنا قصہ سنا دوں تاکہ شاید آپ کو صبر آ جائے۔ یہ 27 رمضان المبارک 1431 کا دن تھا۔ ہم سارے اہل خانہ عمرے کے سفر پر ریاض سے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ سب کی اپنی اپنی گاڑیاں تھیں، لیکن بس تقدیر کا یہ فیصلہ تھا کہ ایک ہی گاڑی میں سفر کیا جائے۔ دونوں بھائی بھی ہمارے ساتھ ابو کی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میں، والدین، 2 بھائی اور 2 بہنیں، کل 8 افراد کا قافلہ دوپہر کو ریاض کے لیے روانہ ہو گیا۔ پہلے سے طے شدہ تھا کہ مکہ پہنچنے تک ہر کوئی ایک قرآن کا ختم کرے گا، اس لیے سب تلاوت میں لگ گئے۔ عجیب کیفیت تھی۔ میری بہن تلاوت کرتی جا رہی تھی اور ساتھ ہی اس کے آنسو بھی جاری تھے۔ سب کا یہی حال تھا، لیکن یہ رکت کیوں طاری ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس دوران شاید والد پر اونگ طاری ہو گئی۔ وہ تیز رفتاری میں ڈرائیو کر رہے تھے۔ گاڑی بے قابو ہو کر ایک اونچی گھاٹی سے نیچے گر گئی۔ نیچے کئی 100 فٹ گہری کھائی تھی۔ گاڑی کلا بازیاں کھا کر نیچے جا رہی تھی کہ میرا جسم اس سے نکل کر جھاڑیوں پر جا گرا۔ باقی افراد گاڑی سمیت وادی میں جا گرے۔ یہ حادثہ عین افطار کے وقت پیش آیا۔ ہم سب روزے سے تھے۔ کچھ دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو بامشکل جھاڑیوں سے باہر نکلی۔ جسم کی کئی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی۔ میں گرتی پڑتی اور خود کو گھسیٹتی اپنے اہل خانہ کو ڈھونڈنے لگی۔ چیخ بھی رہی تھی، لیکن اس ویرانے میں کوئی جواب دینے والا نہیں تھا۔ اب تک اندھیرا چھا چکا تھا اور جنگلی جانوروں کی آوازیں آنا شروع ہو چکی تھی، جس سے ماحول کی ہیبت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ بالآخر میں گاڑی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ پہلے بھائیوں کے پاس جا کر دیکھا، انہیں ٹٹول کر دیکھا تو دونوں دنیا فانی سے رخصت ہو چکے تھے۔ پھر ماں کے پاس گئی، وہ بھی اپنے ابایوں کو کفن بنا کر اس دنیا کو الوداع کہہ چکی تھی۔ یہی حال بہن کا تھا۔ ان سب کی شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی۔ والد صاحب کو ہلا کر دیکھا تو وہ زندہ تھے۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا کہ کوئی تو بچ گیا ہے۔ میں نے انہیں سینے سے لگایا، لیکن ان کی بھی سانس اکھڑ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میری آخری وصیت یہ ہے کہ کسی روڈ پر پہنچ کر کسی کو مدد کے لیے پکارو، اکیلی مت رہو، یہاں جنگلی جانور، کتے، لگڑ بگا بہت ہوتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب میں اکیلی رہ گئی تھی، باقی 7 لاشیں تھیں۔ میں خود زخموں سے چور روڈ پر جانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن پہاڑ چڑھنا ناممکن تھا۔ میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ رات اور اگلا پورا دن گزر گیا۔ عصر کے وقت کسی چرواہے کی نظر پڑی تو اس نے متعلقہ حکام کو ہمارے بارے میں مطلع کیا۔ ہیلی کاپٹر سے ہمیں ریسکیو کیا گیا۔ میں اگلے 5 ماہ تک بے ہوش رہی۔ 2 سال تک کینیڈا میں زیر علاج رہی۔ سر اور گردن کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی۔ ریڑھ کی ہڈی میں بھی فریکچر آ چکا تھا۔ اس حادثے میں بانجھ ہو گئی تھی۔ نعمت اولاد سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو چکی تھی۔ میرے کئی آپریشن ہوئے اور اب الحمدللہ ریاض واپس آ کر نئی زندگی شروع کر دی ہے۔ یہ تو بتانا ہی بھول گئی کہ 1 ہفتے بعد دونوں بھائیوں کی شادی تھی۔ تمام تیاریاں مکمل تھی، لیکن والد نے کہا کہ شادی سے پہلے عمرہ کر کے آتے ہیں۔ بھائیوں کی شادی کے سوٹ بھی اب تک میرے پاس محفوظ ہیں۔ اے شیخ، اس سب کے باوجود میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ میں نے یہ قصہ اس لیے سنایا کہ آپ کو بتا سکوں کہ مصیبت سہنے والے، پیاروں کی جدائی کا صدمہ اٹھانے والے اکیلے آپ نہیں ہیں۔ یہ دنیا کا ازلی دستور ہے، لیکن ہمیں ہر حال میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ تھا ایک سعودیہ سے سچا قصہ، سچا واقعہ جو کہ آپ تک پہنچایا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔